اس بات نو سمجھن دی کوشش کرنے ہاں۔ میں دعا کرنا کہ جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے، فرمایا کائنات دے لوگ کو خبردار ہو جاؤ، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو وساریو دوڑ پو اللہ دی رحمت دی طرف، دنیا دی طرف نہیں دوڑنا بلکہ اللہ دیاں مغفراتاں دی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ مغفرت ونڈدا پی ہے، اللہ دی مغفرت دی طرف دوڑاں لگا دیو، وجنہ اور اللہ دی جنت دی طرف دوڑاں لگا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اگے خالق کائنات نے کی فرمایا؟ فرمایا کائنات دے لوگو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں آئیے حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے پہلے اپنا معاف کرنا بیان فرمایا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ بھی معاف کرتا ہے، کنہاں نو معاف کرتا ہے؟ والکاظمین الغیظ، جڑے لوگ غصے نو پی جان والے نے آپس دے اندر غصہ نہیں کرتے۔ والعافین عن الناس، اللہ والیاں دا ایک اے بھی وطیرہ ہے، او معاف کر دیندے نے، انہاں نال زیادتی کر دیتی جائے، انہاں نال جناب والا کوئی زیادتی کر دے، ظلم کر دے وے، او بدلے نہیں لیندے بلکہ والعافین عن الناس، او تے معاف کر دیندے نے، او تے معاف کرن نو پسند کردے نے۔ اور معاف کرن نو صرف جناب والا اللہ تے بندے ہی پسند نہیں کرتے بلکہ معاف کرن نو کائنات دا رب خود پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ کیجئے، غور کیجئے، معاف کرنا ایک کتھوں ملتا ہے؟ اللہ تے برگزیدہ پیغمبر جتنے گزر چکے نے انہاں نے معافی نو پسند کیتا، معاف کرن نو پسند کیتا، معافی منگن نو پسند کیتا، معاف کرن نو پسند کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات ذی وقار قرآن پاک اندر اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر دا ذکر فرمایا جنہ دا نام نامی ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نال کتنیاں زیادتیاں ہو گئیاں، حضرت یوسف علیہ السلام نال کتنے ظلم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جناب والا بچپن دے اندر باپ دی گودی دے اندر وہ کٹ لیا گیا،
باپ دی گودی دے اندروں کڈ کر کے صدقے پائیاں نے جنابے والا خونی پائیاں نے جناب خونی رشتہ پائیاں دا اپنے ویر یوسف نو لے کر کے جنگلاں دا رخ کر کے اس جنگلاں دے اندر جا کر کے حضرت یوسف دے منہ پر تھپڑ مارے گئے. حضرت یوسف دے جناب والا گلے دے اندروں قمیض نو اتار کر کے برہنہ کر دیتا گیا. اللہ 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 میں قربان جاواں. اور ایتھے ہی بس نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک گنجان آباد کنویں دے اندر سٹ کر کے تے واپس آ جاندے نے. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. مقدر حضرت یوسف علیہ السلام دے. اور کائنات دے لوگوں یہ بھی یاد رکھو, چاہے کوئی نفرت اندر آ کر کے کسے نو نیواں کرنا چاہے, اللہ نیواں نہ کرنا چاہے, کوئی کسے نو نیواں نہیں کر سکتا. بھائیاں نے نفرت کی تھی, بھائیاں نے ظلم کیتا, حضرت یوسف نو تہے کوہ دے اندر سٹ کر کے واپس آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے کوہ اندروں کٹ لیا, کوہ اندروں نکلیا میرے پیغمبر یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نو اتنا ظلم کرن دے بعد بھی انہاں دے سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے. انہاں نے حضرت یوسف نو دوبارہ چند کوٹیاں دے عوض ویچ کر کے جناب والا ایک قافلے دے حوالے کر دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام دا بچپن کھو لیا انہاں ظالماں نے. حضرت یوسف منڈیاں چ وکے, حضرت یوسف دے مول لگے. چل دے حضرت یوسف جناب والا قید تو بند دیاں صحبتاں بھی برداشت پہ کرتے نے. جیلاں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو قید کر دیتا گیا ہے. اتنے ظلم اتنے پاپ کرن والے ویر آج حضرت یوسف دے سامنے آ گئے نے. حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آ گئے نے. حضرت یوسف دے سامنے آ کر کے نظراں چکا لیاں نے, نظراں چکا کر کے کھڑے نے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے, اوے میرے ویرو کچھ پچھوں بھی یاد ہے جے کہ کوئی نہ ویر یوسف نال کی کیتا ہے. باپ دی گود اندروں کٹیا, ادھر میرے باپ دی اکھاں چٹیاں ہو گئیاں رو رو کے میرے غم دے اندر. ویر بڑے پریشان کھڑے نے. آج حضرت یوسف کل طاقت بھی موجود ہے, آج حضرت یوسف کل جناب والا فوجاں بھی موجود نے. اوے دسو تے صحیح نا, حضرت یوسف نے ویراں کولوں بدلا لیا. حضرت یوسف نے ویراں کولوں بدلا نہیں لیا. حضرت یوسف نے ویرانو جناب والا تھریڈ نہیں کیتا, پریشان نہیں کیتا, بلکہ حضرت یوسف نے کیڑا معاملہ پسند کیتا. فرمایا لا تسریب علیکم اليوم, لا تسریب علیکم اليوم. فرمایا او میرے ویرو میں تو ساریاں غلطیاں معاف کر دیتیاں نے, میں تہاڈیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیتیاں نے. اللہ اکبر, اللہ پتہ لگیا کہ اللہ دے پر گزیدہ پیغمبر بھی معافی نو پسند کرن والے نے. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. آئیے حضرات ذی وقار اگے چلیے. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو لوگ کسی نے پوچھا, فرمایا پیارے علی جی کوئی بندہ کسی بندے کو لو معافی منگے تو انہوں کتنا کو جلدی معاف کر دینا چاہیے؟ کوئی بندہ کسی بندے سے معافی مانگے اس بندے کو کتنی جلدی معاف کر دینا چاہیے؟ تو سیدنا حضرت علی المرتضی فرماتے نے بندہ اتنی جلدی معاف کرے جتنی جلدی اللہ کو معافی دی امید رکھدا ہے. اللہ بندہ رب کو منگن بہندا ہے, کہندا اللہ مینوں ہن ہی معاف کر دے, اللہ میں جننے گناہ کیتے نے فوراً ہی معاف کر دے. تے اسے بندے کو کوئی بندہ معافی منگن آ جائے تے کہندا نا میں معاف کرنا
نہیں کرنا. اپنے واسطے ہور قانون ہے، کسے واسطے ہور قانون ہے. نہ میرا ویر انج نہیں کرنا، بلکہ انج ہی کرنا ہے جویں اللہ کولو تو معافی منگن اندر جلدی کرنا ہے کہ اللہ مینوں فوراً ہی معاف کر دے. ایویں کوئی تیرے سامنے معافی دا طلبگار بن کے آ جاوے، انہوں فوراً ہی معاف کر دیا کر، انہوں فوراً ہی جناب والا دے گناہ تو آزاد کر دیا کر. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. اے معاف کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہو میرا ویر. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. آج تینوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سناواں. میری اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جو بندہ معاف کرتا ہے، جو بندہ درگزر کرتا ہے، جو بندہ کسی کو اس کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر جناب والا اس پر شکنجہ ٹیٹ نہیں کرتا، اس کی جناب والا لگامیں نہیں کھینچتا، ڈراتا نہیں، دھمکاتا نہیں، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، فوراً معاف کر دیتا ہے. فرمایا کائنات کا رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، کائنات کا رب اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ جنت کے عین درمیان میں اس کے نام کا ایک محل بنا دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹی گل ہے؟ بندہ معاف کرے. بندہ جب معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے نام کا محل جنت کے درمیان میں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. معاف کرے، درگزر کرے، اس بات کو سمجھے کہ معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. آئیے حضرات تیزی وقار اگے چلیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں، معاف کرنا بڑا عظیم عمل ہے. اللہ اکبر، اللہ فرمایا جڑے بندے کول طاقتاں موجود نے، جڑے بندے کول قوتاں موجود نے، اللہ اکبر، اللہ بیوی نے غلطی کر دی ہے، بیوی نے کوئی کام خراب کر دیا ہے، بندے کے اندر جناب طاقت بھی موجود ہے، بندے کے اندر قوت بھی موجود ہے، بندہ بدلہ لے سکتا ہے، بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں مارتا کہ یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اس وجہ سے نہیں مارتا کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس وجہ سے نہیں مارتا کہ یہ بھی تو کسی کی بہنا ہے، یہ بھی تو انسان ہے، اللہ کی بندی ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا رب اسے سامنے کھڑا کر لے گا اور اس کے سامنے حوروں کی لائنیں لگا دے گا، حوروں کی لائنیں لگا دے گا اس کے سامنے، اور اللہ فرمائے گا او میرا بندہ جس پر تم اشارہ کرے میں اسی سے تیرا نکاح کر دیتا ہوں، تو جس کی طرف اشارہ کرے میں اسی حور کے ساتھ تیرا نکاح ابھی کر دوں گا. کیونکہ تو نے معاف کیا ہے میری بندی کو، تو نے معاف کیا ہے میرے بندے کو، تو نے معاف کرنا پسند کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. معاف کرنا بڑا عظیم عمل ہے. معاف کرنا سیکھیے، معافی مانگنا سیکھیے. اللہ اکبر، اللہ دو کاموں کے اندر کبھی شک نہیں کرنا، کیونکہ یہ دو کام میرے پیغمبر نے کرنے کے حکم دیے. فرمایا کائنات کے لوگوں، جو بندہ معاف کرتا ہے نا، جو بندہ معاف کرتا ہے نا، کائنات کا رب اس کو نیچا نہیں کرتا بلکہ اونچا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو نیچا نہیں کرتا
اللہ بلکہ اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نہ معافی مانگنے سے کوئی نیچا ہوتا ہے، نہ معاف کرنے سے کوئی نیچا ہوتا ہے، البتہ بدلہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نمبر 2 فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ کے راستے میں مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نظر آتا ہے کہ 1000 روپے سے 200 روپیہ نکلیا تو باقی 800 رہ گیا، لیکن دل یہ کہتا ہے، اعتماد مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ مال کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس 800 کے اندر بھی برکتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا کرو، اور اس حد تک اعتماد کیا کرو جس حد تک میرے پیغمبر کے صحابہ نے اعتماد کیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ اللہ سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی بات؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جی ماشاءاللہ؟ جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک دن وضو فرما رہے ہیں۔ وضو کون کروا رہی ہے؟ امام زین العابدین کی لونڈی ان کو وضو کروا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وضو کروا رہی ہے، وضو کر رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں۔ وضو کرتے کرتے جناب والا اس لونڈی کے ہاتھ سے جناب وہ برتن نیچے گرائے، اور برتن اٹھ کے جناب والا منہ کے اوپر لگا۔ امام زین العابدین کا منہ زخمی ہو گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے جناب والا منہ پر زخم بن گیا ہے۔ امام زین العابدین نے یوں غصے کی حالت میں چہرہ اوپر اٹھایا، یوں چہرہ اوپر اٹھایا، اور ڈیرہ غازی خان کے باسیوں میں بتاؤں کہ غصے کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین نے جب غصے کے ساتھ چہرہ اوپر اٹھایا، چہرہ پر زخم بھی موجود ہے، غصہ آ جانا فطرتی بات ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین کو غصہ آیا، وہ لونڈی ایمان والی تھی، قرآن والی تھی، سبحان اللہ۔ اس نے فوراً ہی قرآن پڑھنا شروع کیا، کہتی ہے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ۔ اس نے قرآن پڑھا، یوں قرآن پڑھا ہے امام زین العابدین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیرے تک بھی جب اللہ کا قرآن پہنچ جائے، والکاظمین الغیظ، غصہ نہیں کرنا، بیوی پر غصہ نہیں کرنا، بچوں پر غصہ نہیں کرنا، جو معافی مانگے اس پر غصہ نہیں کرنا، بلکہ معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ لونڈی بڑی ایمان والی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ والوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس نے آگے کیا کہا؟ کہتی ہے والعافین عن الناس، اور وہ صرف غصہ ختم نہیں کرتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ نہیں کہ بات دل کے اندر رکھ لی، وقتی طور پر غصہ ختم کر دیا، لیکن دل کے اندر جناب والا غصہ
بھروسہ رکھ لیا کہ کبھی یہ میرے جناب والا ہتھے چڑھا اس کی خوب مرمت کروں گا، اس کو خوب میں ناکو چنے چبواؤں گا، نہ بلکہ وہ دل سے غصہ ختم کر دیتا ہے، دل سے معاف کر دیتا ہے۔ والعافین عن الناس والعافین عن الناس، وہ معاف کر دیتے ہیں، دل کے اندر بھی غصہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، آگے بھی اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اسی آیت کو آگے تلاوت کیا، کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، کہتی ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کر لیتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ لونڈی جس نے حضرت امام زین العابدین کے منہ پر جناب والا نادانستہ طور پر وہ برتن مار دیا ہے، واللہ یحب المحسنین، جب امام زین العابدین نے سنا فرمایا جا لونڈی میں نے تجھے آج کے بعد آزاد کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں معافی، اسے کہتے ہیں احسان کرنا۔ جب قرآن آ جائے، جب پیغمبر کی حدیث آ جائے، پھر کوئی چونکے چنا کے نہیں، نا میرا بھائی، یہ غصہ مومن پر سجدہ ہی نہیں ہے، یہ غصہ مومن کی زینت ہی نہیں ہے۔ مومن کی زینت ہی نرمی ہے، مومن کی زینت ہی پیار ہے، محبت ہے، عداوت نہیں ہے۔ اس کو اپنا کے دیکھ، میرے پیغمبر نے محبت کو اپنایا ہے۔ آئیے میں اپنے پیغمبر کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی مجلس کی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کبھی جو ہے نا وہ اردو میں خطاب نہیں کیا، یہ آپ کے لیے خاص طور پر اردو میں خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ شرح صدر فرمائے گا انشاءاللہ۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی نرم طبیعت کے مالک تھے میرے پیارے پیغمبر۔ فرمایا میرے پیغمبر کے اپنے بھی، میرے پیغمبر کے بیگانے بھی میرے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کر جاتے، میرے پیغمبر کے ساتھ ظلم کر جاتے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ناانصافی کر جاتے، لیکن میرے پیغمبر ان کو معاف کر دیا کرتے، میرے پیغمبر ان کے لیے نرمی والا معاملہ رکھا کرتے، میرے پیغمبر بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار سے واپس تشریف لا رہے ہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں سملونی دسرونی، اے خدیجہ میرا بستر لگا دے، مجھے تو میری جان کا بھی خطرہ پڑ گیا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ کیا معاملہ بنتا ہے۔ سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر کیا ہوا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے، میرے پیغمبر کا جسم اطہر کانپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اخلاق اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اخلاق اتنا پیارا ہونا چاہیے، آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرنی چاہیے، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ سیدہ خدیجہ نے قسم اٹھائی، فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرا محبوب اللہ آپ جیسے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا، آپ جیسے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ فرمایا خدیجہ تو نے اتنی بڑی بات قسم کھا کر کے کیسے کہہ دی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے اس وجہ سے کہہ دی ہے کیونکہ ان
इन्नका लतसिलुर रहीमा, इन्नका लतसिलुर रहीमा। ए मेरा महबूब आप सिला रहमी करते हैं, आप रहम करते हैं, आप शफकत करते हैं, आप मुआफ करते हैं। जो बंदा सिला रहमी करता है कायनात का रब उसको कभी ज़ाया करता नहीं करता। देखना मेरे पैगंबर ने कितनी सिला रहमी की है, मेरे पैगंबर ने किस किस मोड़ पर सिला रहमी की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। ओए मेरे पैगंबर सलात व सलाम का उम्मती, माफ करने वाला मेरा पैगंबर और उसकी उम्मत के अंदर सब्र वाला पैगंबर और उसकी उम्मत के अंदर आज बेसब्रियां अच्छी नहीं लगती। माफ करने वाले पैगंबर की उम्मत माफ ना करे ये अच्छा नहीं लगता। माफ करने वाले पैगंबर की उम्मत के दिल के अंदर इतनी सख्तियां आ चुकी हैं, इतनी सख्तियां आ चुकी हैं कि गैर तो गैर रह गए, बंदे अपनों को भी माफ करना गवारा ही नहीं करते। ना जी, मैंने तो पक्की पक्की लकीर लगा दी है, ना मैंने उसके दरवाजे पे जाना ना वो मेरे दरवाजे पर है। अल्लाह, ये आपके मुल्तान का वाकया है। वहां के एक बहुत अजीम मुबल्लग बयान करते हैं, फरमाते हैं मेरे पास एक बंदा आया, उसने आकर कहा कि हजरत साहब हमारे घर के अंदर से खैर व बरकत खत्म हो गई है, बरकतें खत्म हो गई हैं, माल बड़ा कमाते हैं, पता नहीं आता है और जाता कहाँ है, बरकत ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैंने दुआ कर दी, मैंने कहा अल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर बरकतें फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर फरावानी फरमाए। मैंने दुआ करके भेज दिया। अभी कुछ दिन हुए उसका बेटा आ गया, उसके बेटे ने आकर भी यही कहा, इमाम साहब हमारे घर के अंदर खैर व बरकत ही खत्म हो गई है, हमारे घर के अंदर माल बड़ा आता है लेकिन बरकत कोई नहीं है, उसके अंदर अल्लाह की रहमत कोई नहीं है। इमाम साहब फरमाते हैं मैंने उससे पूछा क्या तेरे घर के अंदर टीवी मौजूद है? उस टीवी के ऊपर गैर मुल्कों के प्रोग्राम चलते हैं? फरमाते हैं ना ना, हमारे घर के अंदर इस दौर में भी टीवी नहीं मौजूद है, हमारे घर के अंदर टीवी मौजूद नहीं है, हमारे घर के अंदर सिर्फ कुरान पढ़ा जाता है, हमारे घर के अंदर सिर्फ कुरान की तिलावतें होती हैं। और डेरा गाजी खान के बासियों इस बात को दिल के अंदर जगह देना, फकीर बड़ी दूर से अपना पैगाम में मोहब्बत लेकर के आया है, वो फरमाते हैं हमारे घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, टीवी नहीं मौजूद है। इमाम साहब फरमाते हैं तुम्हारे घर के अंदर कोई बेनमाजी तो मौजूद नहीं है? वो फरमाते हैं ना ना, हमारे घर के छोटे भी नमाजी हैं, बड़े भी नमाजी हैं, हमारे घर के मर्द भी नमाजी हैं, हमारे घर की औरतें भी नमाजी हैं, हमारे घर के अंदर पर्दादार खातूनें मौजूद हैं, बेपर्दगी हमारे घर के अंदर नहीं है, हमने भी दाढ़ियां रखी हुई हैं, चेहरे पर पैगंबर की सुन्नतें भी सजाई हुई हैं, हमने भी कभी नमाजों को जाया नहीं किया। इमाम साहब फरमाते हैं क्या तुम्हारे घर के अंदर लुक़्मा हराम तो नहीं आता? क्या तुम्हारा रिज़्क़ हराम का तो नहीं है? वो फरमाते इमाम साहब मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, हमारे घर के अंदर रिज़्क़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का आता है, हम हलाल कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, हम जनाबे वाला हराम नहीं कमाते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। इमाम साहब फरमाते मैं बड़ा परेशान हो गया, ये नमाजी भी हैं, हलाल भी खाते हैं, पैगंबर की सुन्नतों के तारिक भी नहीं है, पैगंबर की सुन्नत से मोहब्बत भी करते हैं, फिर इनके अंदर खामी क्या है, फिर इनके अंदर गुनाह क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह में कुर्बान जाऊं। फरमाते हैं अचानक अचानक मेरे ज़हन के अंदर एक ख्याल आ गया, फरमाते हैं मैंने
فوراً سوال کیا کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا تو موجود نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی کسی سے ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا اس لڑکے کا چہرہ تبدیل ہو گیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار رونما ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس بچے نے جواب دیا امام صاحب ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم جناب والا حلال تو کماتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، حدیث تو پڑھتے ہیں، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے سگے باپ کو بلایا نہیں ہے۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، نہ میرے باپ نے مجھے بلایا نہ میں نے اپنے باپ کو بلایا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، اس گھر کے اندر داڑھی والے بھی موجود ہیں، پردے والیاں بھی موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی موجود ہیں، اس گھر کے اندر حلال آ رہا ہے، حرام نہیں آ رہا، لیکن کیا ہے آپس کے اندر محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں 5 سال گزر گئے ہیں، میرا باپ اپنے کپڑے پہن کے عید پڑھنے چلا جاتا ہے، میں اپنے کپڑے پہن کے عید پڑھنے چلا جاتا ہوں، عید کے دن بھی میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں بلایا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جا اپنے والد کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے اس سے معافی مانگ، تیرے گھر کے اندر بے برکتی کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ تو نے اپنے باپ کو ناراض کیا ہوا۔ آج تیرے اسی ملک پاکستان کے اندر والدین کو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں، والدین کو گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں۔ والدین کا یہی گناہ ہے نا، انہوں نے تجھے دین نہیں پڑھایا، انہوں نے تجھے بابو بنایا، ٹائی پہنائی ہے، تجھے کالجوں کے اندر بھیجا۔ کالجوں کی تعلیم کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں صرف کالج کی تعلیم نے، صرف اور صرف کالج کی تعلیم نے انسان کو اس قدر درندہ صفت بنا دیا، یہ گھر سے انگریز بننے نکلا تھا پھر انگریز ہی بن گیا ہے۔ وہ انگریز بھی بوڑھے والدین کو اٹھا کے اولڈ ہوموں کے اندر پھینک آتے ہیں، یہ بھی آج کل والدین سے ایسے ہی بیزار ہو چکا ہے۔ تیری بدسلوکی سے تیرا باپ محفوظ نہیں ہے، تیری بدسلوکی سے تیری ماں محفوظ نہیں ہے، تیرے گھر والے محفوظ نہیں ہیں۔ کبھی میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ تو صحیح نا، میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے معاف کیا ہے، میرے پیغمبر کے رستوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، میرے پیغمبر نے پھر بھی صلہ رحمی کی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو تڑپایا گیا، میرے پیغمبر نے پھر بھی صلہ رحمی کی ہے، میرے پیغمبر کو پتھر مارے گئے، اس سونے مکھڑے پر جس کو دیکھ کر کے چاند بھی شرما جائے، ایسے چہرے پر پتھر دے مارے گئے، اپنوں نے بھی مارا، غیروں نے بھی ستایا، لیکن میرے پیغمبر نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، میرے پیغمبر نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اللہ اکبر، بلکہ میرے پیغمبر نے پتھر مرنے والوں کو ایسا ہی پیغام دیا ہے، فرمایا پتھر مارن والے یاراں وہ جے تمہیں ول آویں وہ ایسا تینوں وہ سینے لاما تو سیدھا جنت جاویں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے ایسا جناب والا ایسا اپنا انداز پیش کیا ہے، ایسا محبت بھرا انداز پیش کیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بدلے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، وہ میرے پیغمبر کی امت جس کو صبر کرنا چاہیے تھا، جس کو معاف کرنا چاہیے تھا، اس نے آج بے صبری شروع کر دی ہے، اس نے آج جناب
تعالیٰ بدلے لینا شروع کر دیے. نا اللہ اکبر اللہ. میں تجھے اپنے پیغمبر کا ایک دیوانہ دکھاتا ہوں جس کا نام ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر کی موجودگی کے اندر سیدنا حضرت صدیق کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے, بحث ہو گئی ہے. وہ حضرت صدیق کو باتیں کرتا چلا جا رہا ہے, حضرت صدیق کو گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے. حضرت صدیق خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں, میرے پیغمبر بھی خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت میرے پیغمبر نے دیکھنا ڈیرا غازی خان کے عباسیہ, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام میں محبت اس انداز سے دیا ہے. حضرت صدیق خاموش ہے, دوسرا گالیاں دے رہا ہے, دوسرا جناب والا سخت باتیں کر رہے. حضرت صدیق نے کوئی بھی بات نہیں کی ہے. اللہ اکبر اللہ. میں قربان جاؤں, حضرت صدیق نے ایک بات کا جواب دیا, گالی نہیں دی. اس نے جو کہا, حضرت صدیق نے کہا یہ تو ہی ہوگا, یہ تو ہی ہوگا. حضرت صدیق کے منہ سے جب ایک لفظ نکلا ہے, میرے پیغمبر چل پڑے ہیں. میرے پیغمبر ادھر رکے کوئی نہیں. حضرت صدیق فوراً میرے پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں, آ کر کے پوچھتے ہیں میرا سونا پیغمبر بتائیے تو صحیح نا, اس نے مجھے اتنی لعنتیں دی ہیں, اس نے مجھے اتنا برا بھلا کہا ہے, آپ نے کوئی جواب نہیں, میں نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ وہاں پر کھڑے رہے ہیں. فرمایا میرا سونا صدیق, جب تک تو نے کوئی جواب نہیں دیا, تیرا جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا تھا. تو نے جب جواب دیا ہے نا, تیرا جواب دینے کی دیر تھی کہ اللہ کا فرشتہ چل پڑا تھا. جب اللہ کا فرشتہ بھی چل پڑا تو وہاں سے میں بھی چل پڑا ہوں. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر نے بردباری سکھائی ہے صحابہ کو, میرے پیغمبر نے معاف کرنا سکھایا ہے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو. اللہ اکبر اللہ. میں قربان جاؤں اللہ اللہ. یہ ہے میرے پیغمبر کی بردباری جو صحابہ کے اندر بھی نظر آتی ہے. اللہ 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 اللہ. نبی میرے دا حوصلہ, او گالیاں سن کے بھی مسکراتا رہا. اللہ اللہ. اوے کدی منگدا دعاواں بہ کے غاراں دے وچ, او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, او کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ. اوے کتنا احساس امت دسی پیر نو, اوے ویریاں تھلے چدراں وچھوندا رہیا. اللہ 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 اکبر اللہ. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الصابرين. پیغمبر مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں, حضرت طلحہ کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ, آج بوٹی بوٹی کر دی جائے گی, آج بدلے لیے جائیں گے.
آج ساری ظلموں زیادتیوں کے بدلے لیے جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی امت دیکھنا، میرے پیغمبر کے انداز سے فاتح بن کے آئے ہیں۔ میرے پیغمبر کی گردن جھکی ہوئی ہے، سبحان اللہ، گردن جھکی ہوئی ہے میرے پیغمبر کی۔ میرے محبوب نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم